بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم میراث اور اس کے مسائل۔ وراثت سے متعلق، وصیت سے متعلق بہت ہی پیچیدہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کو میراث دیتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے متعلق قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، اس کے متعلق قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیے، کیونکہ دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری کامیابی کا راز وہ قرآن و حدیث میں مضمر ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہے۔ میراث کی لغوی معنی کیا ہیں؟ ترکہ، یعنی وہ مال اور جائیداد جو میت چھوڑ کر مرے۔ علم میراث کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی، اس علم کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے کہ کس شخص کے انتقال کے بعد اس کا وارث کون بنے گا اور کون نہیں، نیز وارثین کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن یہ بتایا نہیں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، کتنی رکعتیں ہوں گی۔ یہ تو ہمیں احادیث میں ملتا ہے، لیکن میراث کے جو معاملات ہیں اس کے اللہ رب العزت نے حصے بھی مقرر کیے ہیں کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا، تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ نساء میں اس کی آیت نمبر 11، 12، 13 اس میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ رب فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکی جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اس کے بارے میں اتنی وعید ہے، یتیموں کا مال ناحق کھانا، اس کو میراث نہ دینا، اس کا مال کھا جانا، کتنا ایسا انسان کھائے گا؟ اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سخت وعید قرآن میں سورہ نساء میں بیان کی ہے، آیت نمبر 10 میں، اور سورہ نساء میں اختصار کے ساتھ بیشتر احکام جمع کر دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میراث کا علم ہے، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ نصف علم اس کو کہا ہے۔ اس کے مسائل لوگ جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اس لیے علم فرائض کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں شروع میں فرمایا گیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس میں آگے جو ہے تمام حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حصہ ہے اور ان کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصے خدا کی طرف سے مقرر ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہیں۔
اس لیے اس پر عمل پیرا ہونا، اس میں عقل کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ کبھی کبھار کچھ مسائل ایسے ہیں کہ عورت کو بھائی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے مقرر کر دیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ مکمل طور پر دیکھیے، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں مکمل طور پہ حصے مقرر کیے گئے ہیں، کتنے حصے ملیں گے واضح طور پر جو ہے مقرر کر دی گئی۔ اصل میں میت کے ساز و سامان اور جائیداد میں 4 حقوق ہیں۔ جو جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساز و سامان، اس میں 4 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کا جو مال ہے، جتنے بھی لاکھ ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا، مال میں سے، اس کے مال میں سے وہ کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ کفن دفن کا انتظام میرے ذمہ ہے، میں کرتا ہوں، ثواب کے لیے کوئی کر رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار جو ہے قبرستان میں زمین بھی خریدنی پڑتی ہے اور سارے انتظامات، کچھ خرچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اور کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ اس کی جائیداد اور جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے یہ حق ہے کہ یہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو قرض میت کے اوپر ہے اس کو ادا کیا جائے، قرضہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت کی وجہ سے قرآن کریم میں وصیت کو قرض پر مقدم کیا ہے۔ وصیت تو کرے گا، وصیت تو تیسرے نمبر پر ہے، لیکن وصیت سے پہلے قرض پر جانا مقدم کیا، لیکن بالاجماع امت حکم کے اعتبار سے قرض وصیت پر مقدم ہے۔ یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے قرض ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کا مہر مؤجل حمزہ واو کے ساتھ جو ہے وہ اگر دینا ہے تو یہ بھی قرضہ ہی ہوتا ہے، تو وہ ادا کرے گا۔ جتنا بھی قرضہ ہے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، دوسرے نمبر پہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ 1/3 حصے تک اس کی جائز وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ جو اس نے وصیت کی ہوگی کہ بھئی اس کو دینا ہے، خاندان میں کوئی غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، دینا چاہیے، اس کو دیا جائے، مسجد بنانی ہے، کچھ ایسے کام ہیں، تو سارے جو ترکہ ہے، پورا جو مال ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے، تو اس میں 1/3 یعنی 1/3 حصے تک جو ہے وہ تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا اس میں۔ لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے کہ بھائی میں سارا کا سارا میرا جو ترکہ ہے وہ مسجد اس کی بنا لی جائے، ایسے سب سارا مال جو ہے وہ وصیت اس پر نافذ نہیں ہوگی، بلکہ 1/3 1/3 جو ہے وہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس پر نافذ کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ کسی وارث یا تمام وارثین کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کو محروم رکھے گا کچھ عرصے کے لیے۔ تو یہ ہے ابن ماجہ کی ایک حدیث تھی، اس لیے یہ بھی ضروری ہے وصیت کرنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ باقی جو ساز و سامان ہوگا وہ جائیداد کو شریعت کے مطابق وارثین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب جو ہے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، کتنا کیا جائے گا یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ ورثاء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو صاحب الفروض، وہ ورثاء جو شرعی اعتبار سے ایسا معین حصہ حاصل کرتے ہیں جن میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی، اور ایسے معین حصے جو قرآن کریم میں ذکر کیے کر دی گئے ہیں، یعنی سورۃ النساء میں اکثر ذکر کیے گئے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ 1/6 ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، کسی کو 3واں حصہ ملے گا، اور کسی کو 2/3 تین پورے حصے کا جو ہے نا دوسرا حصہ ملے گا، کسی کو جو ہے نا 8واں حصہ ملے گا، کسی کو جو ہے وہ ربع 4تھا حصہ ملے گا، کسی کو نصف ملے گا۔ یہ سارے جتنے بھی ہے 1/2 1/4 1/8 یہ جو حصے ہیں یہ ملیں گے، یہ تو قرآن میں مخصوص ہیں۔
قرآن سنت میں جن حضرات کے حصے متعین کر دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کہ بیٹی کی اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی. اس طرح ماں باپ کی عدم موجودگی میں دادا دادی، مانی تو اس کے اوپر جو ہے اصول، شوہر، بیوی، بھائی، بہن، یہ تمام کی تمام جو ہے صاحب الفروض ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ عصبہ، دوسری قسم جو ہے وہ عصبہ، وہ ورثہ جو میراث میں غیر معین حصے کے حقدار بنتے ہیں. معین نہیں حصہ کتنا ملے گا، یعنی اصحاب الفروض کے حصے کی ادائیگی کے بعد آپ نے نا جیسے بیٹے کو بھی دے دیا، بیوی کو بھی دے دیا، اگر کوئی مال بچتا ہے تو وہ سارا مال جو ہے وہ عصبہ کو مل جائے گا، جائیداد کے مالک وہ بن جاتے ہیں. مثلا بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن و سنت میں جن ورثاء کے حصے متعین کیے گئے ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ قریب ترین رشتہ دار کو دیا جائے گا. بخاری اور مسلم میں ہے. اس کے بعد ہے ذوی الارحام، رشتہ دار، جو نمبر 1 صاحب الفروض اور نمبر 2 جو عصبہ ہیں میں کوئی وارث نہ ہو. ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں میراث میں شریک ہوتے ہیں، جیسے چچا، بھتیجے، چچا داد بھائی وغیرہ، یہ ہے ذوی الارحام. ابھی شوہر اور بیوی کے حصے، اس کی 4 شکلیں جو ہے نا بنتی ہیں، سورۃ النساء میں بھی ہے. بیوی کے انتقال پر اگر اولاد موجود نہیں ہیں تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اگر اولاد موجود ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. ایسے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، چوتھا حصہ ملتا ہے. ایسے ہی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اولاد موجود ہے، اس کے جو نا بچے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تب بھی بیوی کو جو ہے وہ 1/4 یا 1/8 یہ حصہ جو ہے نا ملتا ہے. پھر وہ آپس میں بعد میں جو حصہ ان کو ملا ہے، مثال کے طور پر 1/4 جو ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے، اگر وہ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، 2 بیویاں ہیں تو وہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا وہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گی. اب باپ کا حصہ کتنا ہے؟ اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کے والد زندہ ہیں اور میت کا بیٹا یا پوتا بھی موجود ہے، بیٹا بھی ہے پوتا بھی بیٹا ہے اصل میں، تو میت کے والد کو سدس ملے گا، 1/6 چھٹا حصہ ملے گا. اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کے والد حیات ہیں، البتہ میت کی کوئی بھی اولاد یا اولاد کی اولاد حیات نہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی والد تو موجود ہے لیکن اس کی اولاد پوتا یا بیٹا نہیں ہے، تو میت کے والد عصبہ میں شمار ہوں گے، یعنی کہ باقی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا کا سارا جو ہے میت کے والد کو ملے گا. اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کے والد حیات ہیں، والد تو زندہ ہیں، اور میت کی ایک یا زیادہ بیٹیاں ہیں یا پوتی وغیرہ ہیں، البتہ میت کا کوئی ایک بیٹا یا پوتا حیات نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، لیکن پوتیاں ہیں یا بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں میت کے والد کو چھٹا حصہ ملتا ہے. نیز میت کے والد اسبا میں بھی ہوں گے. چھٹا حصہ ملنے کے بعد پھر یہ اسبا بھی بنیں گے، یعنی کہ معین حصوں کی ادائیگی کے بعد باقی سب میت کے والد کا ہو گیا. تو والد کو جو ہے چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اس صورت میں جب اولاد ہے، بیٹا یا پوتا ہے، اور اگر بیٹا یا پوتا نہیں ہے پھر تو اسبا بنیں گے. ایسے ہی بیٹی ہے یا پوتیاں ہیں تب بھی اس کو جو ہے اس صورت میں وہ اس کو سدس ملے گا اور اسبا بھی بنے گا. یہ باپ کا حصہ ہے، والد صاحب کا. ماں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کی ماں حیات ہیں، البتہ میت کی کوئی اولاد نیز میت کا کوئی بھائی بہن حیات نہیں، تو اس صورت میں یعنی کوئی بھی نہیں ہے تو ماں کو جو ہے نا وہ ثلث ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا، 1/3 ملے گا. اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کی ماں تو زندہ ہے اور میت کی اولاد میں سے کوئی ایک یا میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بھائی موجود ہیں، اولاد موجود ہیں یا اس کے بھائی وغیرہ موجود ہیں، تو اس صورت میں ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا.
اگر موجود ہیں چھٹا حصہ، اگر موجود نہیں ہے بیٹا یا بھائی وغیرہ تو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کی ماں حیات ہے، ماں تو زندہ ہے، البتہ میت کی کوئی اولاد نیز میت کا کوئی بھائی بہن حیات نہیں، لیکن میت کی بیوی حیات ہے، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، لیکن بیوی موجود ہے، تو سب سے پہلے بیوی کو وہ تو اس کو 1/4 ملے گا، اور باقی میں سے میت کی ماں کو 1/3 ملے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا۔ اب اولاد کے کتنے حصے؟ اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کے ایک یا زیادہ بیٹے حیات ہیں لیکن کوئی بیٹی نہیں، تو ذوی الفروض میں سے جو شخص مثلا میت کے والد یا والدہ یا شوہر حیات ہیں، ان کے حصے ادا کرنے کے بعد باقی ساری کی ساری جو جائیداد ہوگی وہ بیٹوں کو میں برابر تقسیم ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کی موت کے وقت اس کے بیٹے یا بیٹیاں حیات ہیں اور ذوی الفروض میں سے جو شخص مثلا میت کے والد یا والدہ یا شوہر وغیرہ، شوہر یا بیوی حیات ہیں، تو ان کے حصے ادا کرنے کے بعد باقی ساری جائیداد بیٹوں اور بیٹیوں میں قرآن کریم کے اصول للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکی کے برابر ہے، یعنی کہ لڑکیوں کو ایک حصہ اور لڑکوں کو ڈبل ملے گا کی بنیاد پر تقسیم کر دی جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، اگر کسی شخص کی موت کے وقت صرف اس کی بیٹیاں حیات ہیں، بیٹیاں زندہ ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو ایک بیٹی اگر ہے تو اس کو نصف مل جائے گا، آدھا حصہ ملے گا، ہاف مل جائے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں اس کو جو ہے 2/3 2/3 حصہ ملے گا۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میراث کا ایک اہم اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق حکم کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ بھائی اور بہن کے حصے کتنے ہیں؟ میت کے بھائی اور بہن کو اسی صورت میں میراث ملتی ہے جبکہ میت کے والدین اور اولاد میں سے کوئی بھی حیات نہ ہو، والدین بھی نہیں ہیں، دادا بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت اس کو جو ہے بھائی یا بہن کو حصہ ملے گا، لیکن عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک اور تھوڑا سا مسئلہ کہ آج کل جو ہے سائنٹیفک دور ہے، تو موبائل ہر ایک پاس ہوتے ہیں، پلے اسٹور میں جا کر میراث کیلکولیٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے، اس طریقے سے جو ہے اس میں آئے گا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو جب اوپن کریں گے تو اس میں بہت سے جو ہے فنکشنز ہیں، تو اس میں تقسیم میراث کیلکولیٹر، تو اس طرح کے جو ہے نا آپشن وغیرہ آئیں گے، اس کو فل کرنا ہوتا ہے، کل کتنی مالیت چھوڑی ہے، نام کیا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، ساری تقسیم کو ہر چیز اس میں لکھنی ہوتی ہے، بیٹیاں کتنی ہیں، حقیقی بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، پوتے کتنے ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں، بیوی ہے، ٹھیک ہے، تمام حصہ اس میں جو ہے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنسر جو ہے جب اس میں ملتا ہے، اس میں جب حساب کتاب کیا جاتا ہے فائنل، تو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی مثال جو بھی تھا، بیوی کو اتنا حصہ ملا، بیٹے کو اتنا حصہ ملا، بیٹی کو اتنا حصہ ملا، باپ کو اتنا حصہ ملا، ماں کو اتنا حصہ ملا، کیونکہ بیٹا موجود ہے، باپ موجود ہے، اب دادے کو نہیں مل رہا، دادی کو نہیں مل رہا، نانی کو، حقیقی بھائی جو کو نہیں ملے گا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے علماء موجود ہیں، مفتیان حضرات موجود ہیں، مدارس سے جو ہے رابطہ کیا جائے اور ان سے مکمل طور پہ مسئلہ لکھا جائے کہ میراث تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کے رشتہ داروں میں سے یہ ہیں، سب کے بارے میں لکھیں، تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو صحیح وضاحت سے بیان کریں گے۔ اچھا، ایک اور تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کی میراث قرآن و سنت کی روشنی میں اکثر جو ہے نا عورتوں کو میراث ملتی ہی نہیں ہے۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے کیا ہے، عورتوں کی میراث میں مردوں کے ساتھ حصے مقرر کیے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں باضابطہ اعلان کیا گیا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، صاف بیان کیا گیا ہے، یعنی ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حصہ ہے اور ان کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں اس میں فرمایا جا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک، کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے،
خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصے خدا کی طرف سے مقرر ہیں، نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حصے ہیں، اللہ نے مقرر کر دیے۔ اس طرح قرآن و حدیث میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورت پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے فرمایا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، اور انہیں اس لیے روکے نہ رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ اچھے زندگی سے عورتوں کے بڑے حقوق ہیں۔ اگر جب یہ بیٹی ہے، فرمایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہیں، اور وہ اگر ان کی کفالت کرتا ہے اور شادی وغیرہ بیاہ کروا دیتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کسی نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں نہ دو ہوں، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، جس کی ایک ہی بیٹی ہو، کہا اس کے لیے بھی یہی ہے۔ دیکھیں، جب باپ کے گھر میں ہیں فضائل بیان کر دیے، شوہر کے پاس آئی ہے، شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لقمے بنا بنا کر بیوی کے منہ میں ڈالو گے یہ بھی صدقہ ہے، اچھا سلوک کرو گے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے جو ہے نا پیش آؤ، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور پھر جو ہے بیٹا ہے، بیٹے سے کہا جا رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام امہات، یعنی کہ ہر موقع پر عورت کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ اگر تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی بھلائی رکھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا حقوق دیے جائیں، حقوق دیے جائیں۔ بہت سے لوگ عورتوں کے حقوق دیتے ہی نہیں ہیں، بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، دینے چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ میراثی احکام کا مختصر اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کبھی مرد کے برابر حصہ پاتی ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ حصہ کی حقدار ہوتی ہے، اور کچھ صورتوں میں تو عورت حصہ پاتی ہے لیکن مرد محروم رہ جاتا ہے، جبکہ عورت صرف 4 صورتوں میں مرد سے کم حصے کی حقدار ہوتی ہے۔ کچھ مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، مثلا وہ صورتیں جن میں عورت اور مرد برابر حصہ پاتے ہیں، جیسے اگر کسی شخص کے وارثین میں اولاد اور والدین ہوں تو والدین میں دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور اگر والدین کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی ہو تو والد کو سدس اور والدہ کو سدس ملے گا، اور باقی بیٹے ہی کو ملے گا۔ اس صورت میں والدہ والد کو برابر حصہ مل رہا ہے۔ کلالہ کی صورت میں اخیافی، یعنی کہ ماں شریک جو بہن بھائی ہوتے ہیں، اخیافی بہن بھائی کو برابر حصہ ملے گا۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا باپ بیٹا نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، پر سے باپ یا دادا بیٹا پوتا وغیرہ نہ ہو، اگر ایسے شخص کے وارثین میں اس کی ماں کی جانب سے 2 یا اس سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو انہیں ثلث حصہ ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا، جس میں مرد اور عورت سب برابر شریک رہیں گے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر عورت، مرد یا عورت کلالہ ہو تو اس کا بھائی بہن ہو تو ان کو سدس چھٹا حصہ ملے گا، اور وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تمام ایک ثلث تہائی حصہ میں برابر شریک ہوں گے۔ اس صورت میں بھائیوں اور بہنوں کا برابر حصہ مل رہا ہے۔ وہ ایک اور صورت، وہ عورتیں جس میں مرد سے زیادہ عورت کو ملتا ہے، جیسے اگر کسی شخص نے اپنے وارثوں میں بیوی، بیٹی، ماں اور ایک حقیقی بھائی چھوڑا ہے، بھائی جو ہے مرد تو ہے، ایک حقیقی بھائی چھوڑا ہے، تو پورے ترکے کو 24 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے 3 حصے بیوی کو ثلث ملے گا، 4 حصے ماں کو، اور 5 حصے حقیقی بھائی کو، اور 12 حصے بیٹی کو۔ تو حقیقی بہن چھوڑی ہے تو اس کے ترکے کو 4 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں شوہر کو 1 حصہ، بیٹی کو 2 حصے اور حقیقی بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اس صورت میں عورت یعنی بیٹی کو مرد یعنی شوہر سے زیادہ حصہ
شریعت نے مقرر کیا ہے۔ وہ صورتیں جن میں عورت کو حصہ ملتا ہے اور مرد کو نہیں ملتا، مثلا اگر کسی مرد نے اپنے وارثین میں ماں، 2 بیٹیاں، 2 علاتی بہنیں یعنی باپ کی جانب کی جو بہنیں ہوتی ہیں باپ شریک، اور 1 اخیافی بھائی ماں شریک جو بھائی ہوتا ہے چھوڑا ہے، تو اس کا ترکہ 12 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں ماں کو 2 حصے ملیں گے، بیٹیوں کو 8 حصے یعنی ہر ایک کو 4 حصے، اور 2 علاتی بہنوں کو 1 حصہ، جبکہ اخیافی بھائی کو علاتی بہنوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے اپنے وارثین میں شوہر، بیٹی، پوتا، ماں، باپ چھوڑے ہیں تو اس کا ترکہ 13 مساوی حصوں میں تقسیم ہوگا، جن میں سے 2 حصے باپ کو، 2 حصے شوہر کو، 3 حصے بیٹی کو، 6 حصے بیٹی کو، 6 حصے شوہر کو، 3 حصے باپ کو، 2 حصے، جبکہ پوتا محروم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پوتا محروم ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام مسائل ہیں، اور وہ صورتیں جن میں عورتوں کو مرد سے کم حصہ ملتا ہے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو اب جو ہے اس کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ملتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا وارثین میں اولاد بالکل نہ ہو بلکہ بہن اور بھائی ہوں تو مرد کو ہی عورت کے حصے سے دگنا حصہ ملے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اسی طرح زوجین یعنی کہ شوہر اور بیوی کی میراث میں شوہر کو بیوی سے دگنا حصہ ملتا ہے، جیسا اگر کوئی عورت مر جائے اور کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو جو ہے نا ترکے میں سے نصف ملے گا، اگر اولاد ہے تو 4تھا حصہ ملتا ہے، جبکہ اگر مرد مر جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے اور عورت کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے، قرآنی آیت بھی ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے پیچھے ماں، باپ اور 1 بھائی چھوڑے تو اس کے ترکے کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے اس کی بیٹی کو نصف یعنی 3 حصے، اور اس کی ماں کو 6ٹھا حصہ یعنی 1 حصہ، اور اس کے باپ کو 6ٹھے حصے کے ساتھ باقی 1 حصہ بھی عصبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ اس صورت میں بھی مرد یعنی باپ کو عورت یعنی ماں سے دگنا حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو باپ کے مقابلے میں زیادہ مل رہا ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے میراث کے معاملے میں دارالفتہ میں جا کر مفتیان حضرات سے مسائل کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس میں اب 12 حصے بن رہے ہیں، نکالنے ہیں، 24 نکالنے ہیں، کتنے نکالنے ہیں، یہ تھوڑا سا پورا ایک علم ہے، پڑھنا ہوتا ہے، سراجی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تھوڑا سا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک سرسری طور پہ کچھ باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے گوشوار کی ہیں، تو اللہ سے امید ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جیسے کہ شروع میں بتایا گیا کہ بھائی اس کو جو ہے اس علم کو آگے پھیلاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اور اس میں بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس علم کو آگے پھیلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم فرائض سیکھو، مسئلہ مسائل جو ہے یہ میراث والا جو ہے، اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ اس کے مسائل لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے آج تھوڑا سا جو اسلامی لیکچر میں نے جو ہے اپلوڈ کیا ہے، تاکہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، آگے پھیلایا جائے اس کو۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ پاک صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔